بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم امریکہ کی طرف سے بایو تھریٹ اور امریکہ کے بیولوجیکل ڈیفنس پروگرام پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ پینٹاگون ایمازون کے جنگلات میں قائم خفیہ ریسرچ لیبز کے اندر بایو ہتھیار بنا رہا ہے اور 1981 میں ڈینگی کو بطور بایو ویپن کیوبا پر کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے خیال ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آپ کچھ عرصے سے بیولوجیکل ہتھیار یا بایو ویپن کی باتیں سن رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسے بایو لیب میں بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب گلوبل کمیونٹی اور میڈیا نے بایو لیبز میں ہونے والی قابل اعتراض سرگرمیوں کی جانب اپنی توجہ مبذول کر لی ہے۔ ان بایو لیبز کو فنڈز امریکی محکمہ دفاع کے بجٹ میں سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے آرٹیکل شائع ہوئے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون ریسرچ کے مقاصد کے لیے انسانی نمونے اکٹھے کر رہا ہے اور اس پروگرام کا کل بجٹ $2 بلین ہے۔ امریکہ کے اس بیولوجیکل ڈیفنس پروگرام کے لانگ ٹرم مقاصد میں کسی بھی طرح کے بیولوجیکل تھریٹ کا مقابلہ کرنا اور اس کے رسک کو کم کرنا شامل ہے، اور اگر کسی بھی خطے میں بایو ویپن استعمال ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کس طرح کرنی ہے، اس کا جواب کیسے دینا ہے اور اس سے ریکور کیسے کرنا ہے۔ ان اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پیتھوجنز یعنی بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ پر جتنی بھی ریسرچ کی جا رہی ہے اس کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ جن ملکوں میں دلچسپی ہے وہاں کے لوگوں کے بیولوجیکل سیمپل اکٹھے کر کے امریکہ بھیجے جاتے ہیں، جہاں اس چیز پر سٹڈی کی جاتی ہے کہ کوئی خاص ایتھنک گروپ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کتنا حساس ہے اور کسی علاج کے حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہے۔ ان مقاصد کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ نے تمام پارٹنر یا دلچسپی والے ممالک میں الرٹ اینڈ رسپانس سسٹم بنایا ہوا ہے، جو قومی، علاقائی اور مقامی ریسرچ لیبز، ویٹرنری میڈیسن کے اداروں اور میڈیکل سہولیات کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ آپ کی ہر طرح کی انفارمیشن امریکہ کے ساتھ شیئر ہو۔ 2017 میں منظر عام پر آنے والی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی یعنی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں کہا گیا کہ چین اور روس امریکی طاقت، اثر و رسوخ اور مفادات کو چیلنج کرتے ہیں، جو کہ امریکی سلامتی اور خوشحالی کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ امریکہ کامن ویلتھ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ان خطوں میں بایو تھریٹ کے حوالے سے ریسرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح چائنا اور روس کی سرحدوں پر امریکہ کی پارٹنر بایو لیب کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیائی ممالک، یوکرین اور ایسٹ یورپین ملکوں میں امریکہ کو خاص دلچسپی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران قازقستان، آذربائیجان، ارمینیا، ازبکستان اور یوکرین میں امریکی پارٹنر بایو لیب قائم کی گئی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 25 ملکوں میں اس طرح کی درجنوں سہولیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر انقلاب کے بعد سے واشنگٹن کے براہ راست اثر و رسوخ کے تحت نظر آنے والے یوکرین میں امریکہ نے 15 خفیہ بایو لیب کا نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ حال ہی میں اولیکسینڈر لازاروف، جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یوکرین کے ٹی وی چینل زک کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ یہ لیبارٹریز وائرس سے متعلق ہتھیاروں کے حوالے سے ریسرچ کر رہی ہیں، یعنی ویپنائزنگ وائرسز، اور مستقبل میں یہ لیبز ہماری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، 2015 کے نام نہاد اورنج انقلاب کے بعد سے اب تک 15 لیبارٹریاں قائم کی گئی ہیں اور یہ سہولیات امریکی محکمہ دفاع نے فراہم کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں ان کی موجودگی امریکہ کے فوجی مقاصد کے مطابق ہے۔ یوکرین کے ماہر کے مطابق 2008 میں روس اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ افریقن سوائن بخار کا وائرس تھا، جو کہ جارجیا سے پورے روس میں پھیل گیا تھا، اور یہ وائرس جارجیا کی بایو لیب میں سے آیا تھا، جو کہ بعد میں یوکرین کی سرزمین پر پہنچا اور لائف سٹاک جانوروں کو اندھا دھند مار دیا۔ اسی طرح لازاریف نے رائے دی کہ یوکرین میں پھیلنے والی مختلف خطرناک بیماریوں کے پیچھے براہ راست امریکہ کی ان پارٹنر بایو لیب کا تعلق ہے۔
ایک اور خطہ جس میں امریکی محکمہ دفاع خاص طور پر دلچسپی رکھتا ہے وہ وسطی ایشیا ہے، جہاں امریکی فوج اور قیادت نے سوویت دور میں پارٹنر لیبز قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سہولیات کو اینٹی پلیگ سسٹم یعنی انسداد تعاون کا نظام کہا جاتا ہے۔ قازقستان میں ڈرپا یعنی ڈیفنس اینڈ ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی کے پروگرام کے تحت 9 میں سے 4 ریسرچ سینٹرز کو ریپیئر اور اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ نے ازبکستان جو کہ روس، چین اور ایران کے درمیان ہے، وہاں قائم اپنی پارٹنر بائیو لیب میں اس قسم کی سرگرمیاں کافی تیز کر رکھی ہیں۔ پینٹاگون نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یعنی 1990 کے آخر سے ہی ازبکستان میں اپنی خفیہ بائیو لیب تک رسائی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ وسطی ایشیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک ازبکستان میں امریکہ کی پارٹنر بائیو لیب بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے ملک میں وقفے سے نامعلوم آؤٹ بریک ہو رہے ہیں، جس کے حوالے سے فی الحال بہت کم معلومات میسر ہیں۔ مثال کے طور پر اگست 2011 میں صرف 24 گھنٹوں کے دوران تاشقند کے ایک ہسپتال میں 70 سے زیادہ بیمار افراد داخل ہو گئے۔ 2012 میں ازبکستان میں ایک نامعلوم بیماری پھیل گئی جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ 2017 میں ایک وائرس کی وجہ سے چکن پاکس کی بیماری پھیل گئی جو بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی، جو بعد میں کام کرنے والے افراد میں بھی پھیل گئی اور اس کا خطے اور ملک کی آبادی کی صحت پر منفی اثر پڑا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان لیبز کا مقصد بائیو خطرات کو کم کرنا تھا، لیکن حیران کن طور پر یہ الٹ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں عوام میں ان لیب کی شفافیت اور امریکی آفیشلز کو رپورٹنگ کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بائیو ڈیفنس سیکٹر میں امریکہ اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے، اپنے پارٹنر بائیو لیب نیٹ ورک کو بڑھا رہا ہے اور پینٹاگون میں اپنی دلچسپی کے لحاظ سے مزید تجربات کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ تمام ملک اس مخصوص شعبے میں اپنی آزادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت کھو رہے ہیں۔ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے امریکہ بعد میں ان بائیو لیب کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ حال ہی میں روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ واشنگٹن نے بائیولوجیکل ہتھیاروں کی پروڈکشن، ڈیولپمنٹ اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کنونشن کے اقدامات اور پروٹوکولز کو مسترد کر دیا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں فوجی حیاتیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں کہ واقعی وہاں کیا ہو رہا ہے اور ان کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی وائرس کو بطور بائیو ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور بائیو لیب میں وائرس کو بطور بائیو ہتھیار تیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔